السلام علیکم عزیز بچوں، ہماری درسی کتاب صفحہ نمبر 100 حصہ اضافی مطالعہ، اس میں پہلا افسانہ آخری خواہش انور قمر پردے پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس افسانے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے اس کے ذریعے سے آپ کو مکمل افسانہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے میں آپ کو اس افسانے کا خلاصہ بتاتا چلوں۔ اس افسانے کا مرکزی کردار پرما اڑیسہ کے جنگلوں میں بے کسی آدیواسی قبیلے کا ایک فرد ہے۔ اسے ایک انگریز کے قتل کی پاداش میں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ پھانسی پر لٹکانے سے پہلے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی ہے اور اس نے میجسٹریٹ یعنی جو مجرموں کو سزا سناتے ہیں کے سامنے اپنی بڑی عجیب آخری خواہش کا اظہار کیا۔ وہ کہتا ہے کہ پھانسی پر لٹکانے سے پہلے اس سے بہت سا دال بھات کھانے کو دیا جائے۔ بظاہر یہ خواہش بہت معمولی ہے، مگر اس کے پس پردہ انسانی زندگی کی المناکی، بے وقتی اور محرومی کے کرب کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پھانسی سے ایک دن قبل پرما کے سر سے بال اتارے جاتے ہیں، داڑھی بنائی جاتی ہے، اسے قیدیوں کی نئی وردی پہننے کو دی جاتی ہے۔ کوئی اس کے مذہب سے واقف نہیں ہے۔ پرما خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس مذہب کا پیروکار ہے۔ چنانچہ مولوی پنڈت بدھ بخشو بلائے جاتے ہیں۔ وہ پرما کو آخرت پر بھروسہ رکھنے اور گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگنے کا مشورہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ رات پرما پر بھاری ہے۔ وہ رات بھر جاگتا ہے۔ اسے اپنی زندگی کے سخت اور شادمانی کے دن یاد آتے ہیں۔ پھانسی کھڑی ہونے سے پہلے اسے پیٹ بھر دال بھات کھلایا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی تمام چیزیں جو اس نے سپرنٹینڈنٹ کی کسٹڈی سے التجا کر کے منگوا لی تھی، کھانے کے برتنوں کے اطراف سجا کر رکھتا ہے۔ بچوں، سپرنٹینڈنٹ جو کسی علاقے یا حلقے کا منتظم سربراہ ہوتا ہے، تو ان کی کسٹڈی سے التجا کر کے منگوایا تھا۔ کھانے کے برتنوں کے اطراف سجا کر رکھتا ہے۔ تڑکا ہونے سے قبل جب اسے پھانسی پر تڑکا صبح سویرے کا وقت اسے پھانسی پر لٹکانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، تب وہ سپرنٹینڈنٹ سے کہتا ہے کہ سرکار، میری لاش لینے کے لیے میری بیوی، میری بیٹی اور بھائی آئیں گے، تو ان چیزوں کے ساتھ یہ کھانا بھی انہیں دے دیجیے گا۔ عزیز بچوں، یہاں افسانہ ختم ہوتا ہے۔ قاری زندگی کے اس المیے کو محسوس کرتا رہ جاتا ہے کہ انسانی زندگی کے بعض حالات میں کس قدر مجبور ہوتی ہے۔ انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی زندگی بھر تڑپتا رہ جاتا ہے اور اسی احساس محرومی کے ساتھ ایک دن مر جاتا ہے۔ مجھے امید ہے بچوں اس خلاصے کے ذریعے سے آپ کو مکمل افسانہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے اس افسانے کا ایک اقتباس اور سرگرمیاں دی جا رہی ہے، انشاءاللہ آپ اسے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔